اور کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، 5 لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کو 5 گھنٹے تک گرفتار نہیں رکھا جا سکا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز 14 فروری 2025 ایک افسوسناک خبر ملت جعفریہ کے لیے، ایک افسوسناک سانحہ کہ کم سن منقبت گزار ثنا خان اہل بیت خواجہ علی کاظم سکردو سے جن کا تعلق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خیرپور سے جشن پڑھ کر کراچی آ رہے تھے اور جام شوروں کے قریب کار ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ 5 مومنین، 5 افراد شہید ہو گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک پروردگار کا فرمان ہے، اسی فرمان کے تحت ہم ایسے موقعوں پر صبر بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ معاملات، کچھ واقعات اور کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بات کرنا بہت ضروری ہوتی ہے اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کہ شیعہ قوم کے کئی ذاکرین، علماء، نوحہ خوان ایسے ہی ٹریفک حادثات کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ علامہ عرفان حیدر عابدی ہوں، ذاکر حیدر رضوی ہوں، دیگر کئی نوحہ خوان ان حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور علامہ عرفان حیدر عابدی شہید کے بارے میں تو کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت سب کچھ ہوا تھا، واللہ عالم۔ لیکن گزشتہ روز یہ جو سانحہ ہوا ہے، خواجہ علی کاظم کی جو شہادت ہوئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں، اس واقعے نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں اور بہت سے مومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہو سکتی ہے جس کو رنگ ٹریفک حادثے کا دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 باتیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ گاڑی کہ جو رانگ سائیڈ آ رہی تھی، 1 وے 140 کی رفتار سے، وہ بھی غلط سائیڈ سے، جس نے ہٹ کیا ان کی گاڑی کو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، اللہ رحم کرے۔ بات کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی غفلت کی وجہ سے 5 جانیں چلی گئیں، اتنا بڑا حادثہ ہوا انہی گاڑی والوں کی غفلت کی وجہ سے۔ پھر جب آواز اٹھائی گئی، پتہ چلا کہ بچہ ایک شیعہ منقبت گزار تھا، معروف تھا، آواز اٹھائی گئی، ان افراد کو گرفتار کیا گیا، لیکن 2 گھنٹے بھی ان کو گرفتار نہ رکھا جا سکا۔ اور اس کے بعد وہ لوگ کہاں گئے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کہ رات کراچی سے کچھ جوان، بلکہ ایک شہید جو کہ اس کار ایکسیڈنٹ میں ہوا، ان کے بھائی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی جام شوروں کی حدود میں جو تھانہ لگتا ہے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز بنائیں اور بتایا کہ جن افراد کو گرفتار ہونا چاہیے تھا ان میں سے کوئی بھی شخص پولیس اسٹیشن میں موجود ہی نہیں تھا، گرفتار تھا ہی نہیں، بلکہ جو ایس ایچ او تھا وہاں کا وہ بھی نشے کی حالت میں سویا ہوا تھا۔ یعنی عجیب معاملہ ہے کہ ٹریفک حادثہ اگر ہوتا ہے اور آپ کی گاڑی سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو ایک سیریس آفینس ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ دانستہ تھا، غیر دانستہ تھا، لیکن تحقیقات تو ہوں، یہاں تو تحقیقات ہی نہیں ہو رہی۔ اور کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، 5 لوگوں کی زندگیاں گئی ہیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کو 5 گھنٹے تک گرفتار نہیں رکھا جا سکا۔ ملک بھر میں ویسے تو ٹریفک کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی بڑی بات ہوتی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ 1 وے کی خلاف ورزی پر بڑی سختی سے پابندی کروائی جاتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ایک 1 وے کی خلاف ورزی جو کہ 5 معصوم افراد کی جان لے لیتی ہے، اور جو گاڑی 1 وے آ رہی تھی ان میں جو افراد بیٹھے تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ جن مومنین کا یہ موقف ہے کہ ایسے واقعات کے پیچھے کوئی سازش ہو سکتی ہے، وہ یہ بات ایسے ہی نہیں کر رہے، ان کی بات میں وزن ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تکفیری عناصر کی ہی کوئی پلاننگ ہو کہ کسی چیز کو بھی اگر ٹریفک حادثے کا رنگ دے دیا جائے تو اس میں تو کرنے والے کے خلاف نہ کوئی ویسی سزا ہے، نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، لہٰذا ان واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے، خصوصاً یہ جو گزشتہ روز ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کراچی کے ہی ایک اور منقبت خوان ہے، وہ بھی ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہوئے، ان کی بھی پوسٹ چل رہی ہے۔ پروردگار سب مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کے لیے دعا بھی کریں، اور خصوصاً تمام ذاکرین کو چاہیے کہ اپنی حفاظت بہت زیادہ کریں۔ اپنی جان کی حفاظت کرنا، اس کی شرعاً بھی اجازت ہے اور یہ سیرت اہل بیت بھی ہے۔ سارے اقدامات کرنے کے بعد پھر انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جو حالات ہیں، ہو سکتا ہے دشمن اس موقع کی تلاش میں ہو کہ وہ کسی طریقے سے کوئی ایزی ٹارگٹ ڈھونڈے، اور اس کے لیے سب سے آسان راستہ ہے کہ ٹریفک حادثے کا کسی چیز کو رنگ دے دیا جائے، اس پر کسی کا شک بھی نہیں جاتا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر رات کے سفر سے احتیاط کرنا چاہیے،
اور اگر دور کا پروگرام ہے تو ایک دن میں صرف ایک پروگرام ہو جائے، یا ہو سکے تو 2 دن میں ایک پروگرام ہو جائے، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ زندگی ہے تو سارے معاملات ہیں۔ ایک بار پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ اس حادثے میں ملوث جو دوسری گاڑی کے افراد ہیں ان کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا، کیوں ہوا، اور ان کو سزا ملنی چاہیے قانونی تقاضوں کے مطابق۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔